علماء کرام کی جانب چلتے ہیں علماء، کیونکہ شب قدر کی بات ہو رہی ہے، تاک راتوں کی بات ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت ہے، آپ علامہ صاحب آپ سے میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ شب قدر کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری قرآن کی سورہ جو ہے اسی شب لیلۃ القدر پر نازل کر دی، اسی قدر کے نام سے، جس کو ہم سورہ قدر کے نام سے بھی پہچانتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر چونکہ رسول خدا سے مخاطب ہیں، پھر رسول اللہ کو فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا یہ بہت بڑی بات ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر خود ہی پھر آگے جواب دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب اگر ان 1000 مہینوں کو اگر ہم سالوں میں اگر جوڑیں تو 83-85 سال بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 83-85 سال۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ 83-85 سالوں سے افضل ہے، کہا 1000 مہینوں۔ اب کتنے 1000 مہینے ہیں یہ نہیں جان سکتا کوئی بھی۔ اور پھر ہوتا کیا ہے اس رات؟ مہم تو یہ ہے کہ ہونا کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اسی رات کو، یہ تنزل کا جو سیغہ ہے یہ مضارع کا، استمرار کا سیغہ ہے، یہ ایک تو مستقبل اور استمرار ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ کیا ہوتا رہے گا؟ ملائکہ اس رات کو آتے رہیں گے اور کیا کریں گے، اور روح القدس، ایک قدس جو ہے اس کے لیے بھی مختلف ہمیں ارشادات ملتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین کو اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ روح جو ہے وہ حضرت جبرائیل امین ہے، یا کوئی کہتے ہیں کہ نہیں مخصوص ایک الگ سے فرشتے بھی ہیں۔ اچھا یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تمام امور جتنے بھی اگلے سال رونما ہونے ہیں کسی انسان کے، جس طرح کہتے ہیں کہ یہ تقدیر تبدیل ہونے کی رات ہے۔ واہ۔ اگلے سال کیا 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 ہونا ہے، کتنی بارش برسنی ہے، کتنا اناج ہونا ہے، کتنے لوگوں کو عزت ملنی ہے، کتنی شہرت ملنی ہے، کتنا پیسہ آنا آج ہے، کی رات تعین کیا جائے گا، سارا کچھ آج تعین کیا جائے گا۔ اور یہ تمام فرشتے ہر ایک انسان کے تمام اعمال اور ان کے افکار کو لے کر آئیں گے، کس کے پاس؟ اللہ کے اولو الامر کے پاس۔ کیا بات ہے۔ اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں تھے تو اللہ کے اولو الامر پاک نبی تھے، اب جب رسول اللہ چلے گئے تو ایک اولو الامر کوئی ہونا چاہیے جس کے پاس یہ لوگ آتے ہیں، یہ فرشتے۔ اور ہمارے اعتقاد کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح قرآن مجید میں معروف ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نہیں بولتا میرا حبیب اس وقت تک جب تک وحی نازل نہ ہو، اور وہی حبیب کہتا ہے کہ میرے جو 12 خلفاء ہیں، 12 جانشین ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، بس کوئی اس زمانے میں کوئی ایسا محمد موجود ہے جس محمد پر یہ نازل ہوتے ہیں اور تمام امور لے کر، اور پھر وہ امام، چونکہ ہمارے اعتقاد میں ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام حاضر اور ناظر ہیں، ہمارے اعمال کے جو ہیں وہ دیکھ بھال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ہماری مشکل میں مشکل کشائی کرتے ہیں، ان کے پاس یہ تمام فرشتے آ کر امضا لیتے ہیں امام سے۔ اور پھر یہ وہ رات ہے جو صبح تک، مطلع الفجر تک جو ہے سلامتی کی رات ہے۔ اب اس رات میں ہمیں چاہیے کہ چونکہ فقط قرآن مجید نازل نہیں ہوا اس راتوں میں، یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں جتنے بھی اللہ رب العزت کے آسمانی کتابیں ہیں سب اسی میں نازل ہوئی ہیں، جتنے بھی غیر آسمانی کتابیں جو اللہ نے کسی کو صرف کتابیں بھی تھیں کسی نبیوں کو، وہ بھی اسی مہینے میں، تمام اللہ کا یہ پسندیدہ مہینہ۔ اور پسندیدہ مہینے کے اندر پھر جمعے کا دن، پھر جمعے کے دن کے اندر آپ دیکھیں کہ جمعے کا دن جو ہے دنوں کے اندر سردار ہے، اور پھر جو یہ مہینہ ہے یہ تمام مہینوں کے اندر سردار ہے، اور اس سردار مہینے، سردار دن کے اندر جو ہے اللہ رب العزت قرآن مجید کو نازل فرما رہا ہے، اور ہمیں یہ توفیق مل رہی ہے کہ ہم اس دن سے جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے قریب ہوں، چونکہ یہاں آج کے دن کا ایک صدقہ 1000 مہینوں کے صدقوں سے افضل ہے، آج کے دن کا ایک مہمان آپ کا 1000 مہینوں کے مہمانوں سے افضل ہے، بہت شکریہ، آج کے دن کی ایک نیکی 1000 نیکیوں سے افضل ہے۔ کیا خوبصورت تاثر دیا آپ نے، کیا خوبصورت آپ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی۔